اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تو اللہ کے کلام، اللہ کے الفاظ کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔ میرے پاس تو ایسے الفاظ نہیں کہ جس سے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر سکوں۔ میری اوقات ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں کوئی لفظ کہہ سکوں۔ میرا اتنا علم ہی نہیں کہ رسول اللہ حبیب اللہ کی شان مبارک میں کچھ کہہ سکوں۔ تو سب سے پاک، سب سے بڑے الفاظ کلام پاک کے الفاظ ہی نے مجھے سہارا دیا۔ اللہ کریم کے الفاظوں نے مجھے سہارا دیا کہ میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک کو بیان کر سکوں کہ اللہ پاک سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ تو بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ بے شک ہم نے تمہیں سچائی کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری سنانے کے لیے اور ڈرانے کے لیے۔ کہہ دو، اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو، تاکہ تم سے اللہ محبت کرے اور تمہارے گناہ بخشے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اللہ اور رسول کی تابع داری کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ سو تیرے رب کی قسم ہے، یہ کبھی مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے اختلافات میں تجھے منصف نہ مان لیں، پھر تیرے فیصلے پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور خوشی سے قبول کریں۔ البتہ تحقیق تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آیا ہے، اسے تمہاری تکلیف گراں معلوم ہوتی ہے، تمہاری بھلائی پر وہ بہت فکر مند ہے، مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کی نافرمانی سے بچتا ہے، بس وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ البتہ تمہارے لیے رسول اللہ میں اچھا نمونہ ہے، جو اللہ اور قیامت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے۔ اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو لائق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دے تو انہیں اپنے کام میں اختیار باقی رہے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ صریحاً گمراہ ہوا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو بلا شبہ گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور چراغ روشن بنایا ہے۔ اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لائے، حالانکہ وہ ان کے رب کی طرف سے برحق بھی ہے، تو اللہ ان کی برائیوں کو مٹا دے گا اور ان کا حال درست کر دے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں کفار پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع و سجود کر رہے ہیں، اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں۔ ان کی شناخت ان کے چہروں میں سجدے کا نشان ہے،
یہی وصف ان کا تورات میں ہے اور انجیل میں ان کا وصف ہے، مثل اس کھیتی کے جس نے اپنی سوئی نکالی، پھر اسے قوی کر دیا، پھر موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی، کسانوں کو خوش کرنے لگی تاکہ اللہ ان کی وجہ سے کفار کو غصہ دلائے۔ اللہ نے ان میں سے ایمانداروں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پہل نہ کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کیا کرو، اور نہ بلند آواز سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کیا کرو جیسا کہ تم ایک دوسرے سے کیا کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ بے شک جو لوگ اپنی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور دھیمی کر لیتے ہیں، یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے، اور بے شک آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا، اور بے شک آپ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں، اور آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اور ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہان کے لوگوں کے حق میں رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔